اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، بہار علم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر اور موجود ہیں۔ ماہ محرم الحرام وہ عظیم مہینہ جس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور سب سے بڑا واقعہ اور حادثہ جو اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو رونما ہوا وہ واقعہ کربلا۔ اسی موضوع کی مناسبت سے آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس اور محترم کلام کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا قاری محمد نادر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام الہی سے حاضرین و سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری محمد نادر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. یہ تھے قاری محمد نادر صاحب جو تلاوت کلام الہی سے حاضرین و سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرما رہے تھے. محترم سامعین، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد حسین بشیر قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے مدنی آقا نے اور مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے مدنی آقا نے جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے پیارے آقا نے جس پہ اپنا رنگ چڑھایا، میرے پیارے آقا نے داتا فرید الخواجہ بنایا، داتا فرید الخواجہ بنایا، داتا فرید الخواجہ بنایا، میرے
پیارے آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، اور خود تو ٹھہرے ختم رسول، غوث پیا جیلانی کو، خود تو ٹھہرے ختم رسول، غوث پیا جیلانی کو، ولیوں کا سلطان بنایا، ولیوں کا سلطان بنایا، ولیوں کا سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، ان کا ذکر کرتے کرتے نیند علی جب آئی مجھے، ان کا ذکر کرتے کرتے نیند علی جب آئی مجھے، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا میرے پیارے آقا نے، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر چکا کہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نثر کے ساتھ ساتھ نظم کی صورت میں آپ کو خراج عقیدت پیش کروں۔ کسی شاعر نے کہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرتے ہوئے کہ کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی موت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی موت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا وہ حسین، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے
مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین۔ زیر خنجر جس کا عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین۔ عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین۔ پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر جس کی زندگانی تھی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین۔ خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین۔ نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے وہ حسین۔ فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے وہ حسین۔ کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، شیر کی مانند مقتل میں آیا وہ حسین۔ تو محترم سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لازوال قربانی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، بہادری، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، یہ ساری چیزیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ورثہ میں ملی۔ تو محترم حاضرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا کو نثر کی صورت میں خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل میں بارگاہ امام علی مقام میں، بارگاہ امام حسین میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا ایک بار پھر محمد حسین بشیر قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ امام حسین میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد حسین بشیر قادری صاحب۔ میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو فنا کرے، شہ کربلا وہ حسین ہے۔ بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے، میرا
مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ وہ حسین سر تک کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، وہ جو کہہ گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے۔ یہی بولے حضرت شاہ یا حسین آپ کا شکریہ، یہی بولے حضرت شاہ یا حسین آپ کا شکریہ، کہ یزیدیوں سے نکال کر، کہ یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا، مجھے منزلوں کا پتا دیا، مجھے منزلوں کا پتا دیا، میرا رہنما وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے۔ وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے، جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے، جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، یا حسین بن یا یزید بن، یا حسین بن یا یزید بن، ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے، کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے، کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے، جو ہے حق نما وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے۔ جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو وہ پا گیا، جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو وہ پا گیا، یہ گھرانہ لے نبی کا ہے، یہ گھرانہ لے نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کرے بادشاہ، جو فقیر کو کرے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے۔ یہ تھے محترم جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب، جو بارگاہ امام عالی مقام میں
نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ محترم حاضرین و سامعین، واقعہ ہائلہ، واقعہ کربلا کو رونما ہوئے 1300 سے زائد صدیاں بیت چکی، مگر یہ ایک ایسا المناک اور دل فگار سانحہ ہے کہ پورے ملت اسلامیہ کے دل سے اب تک محو اور زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند دل بند اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس عظیم واقعہ پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثہ پر نسل انسانی نے اس قدر آنسو نہ بہائے ہوں گے، اس قدر غم کا اور افسوس کا اظہار نہ کیا ہوگا جتنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے المناک واقعہ پر کیا۔ اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے جتنا خون بہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک بدن سے جتنا خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے پوری اس ملت اسلامیہ ایک ایک قطرہ کے عوض اشکہائے رنج و غم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ فرزند دل بند سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو دنیا میں وجود میں آتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ولادت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جب کوئی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے، کانوں میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، تحنیک کی جاتی ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور یہ سارے امور وہ بندہ سر انجام دیتا ہے جو خاندان میں معظم ہو، حیثیت کا مالک ہو، صاحب تقوی ورع ہو۔ تو جس طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا، آپ کے کانوں میں آذان کہی، اقامت کہی، تحنیک کی، آپ کا عقیقہ کیا، بعینہ یہی سارے کے سارے امور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر بھی حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی سارے امور سر انجام دیے۔ تو یہ بہت ہی عظمت اور رفعت کی بات ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھ رہے ہیں، امام الانبیاء اور سید الانبیاء رکھ رہے ہیں۔ یوں ہی امام حسین وہ عظیم انسان ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں تو بانی اسلام تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مبارک کانوں میں اپنے مبارک لبوں سے اور مبارک دہن سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان آپ کے کانوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سریلی آواز سے رس گھولتا ہے۔ اقامت کی باری آتی ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے کانوں میں اقامت کہتے ہیں، آپ کی تحنیک فرماتے ہیں، آپ کے تالو پر میٹھی چیز یا کھجور چبا کر رکھتے ہیں، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی
حسین رکھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے، جسے حضور نے اپنا بیٹا کہا، غایت درجہ کی محبت تھی، حد درجہ پیار فرماتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو بے شمار القابات دیے، ان کی خصوصیت بیان فرمائی، لیکن آپ اندازہ لگائیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ مصطفیٰ میں وقت کیا تھی، آپ کی عظمت کیا تھی، کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ یہ جو منیت ہے، رشتہ منیت، حضور فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، اسد اللہ، جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم، خلفاء، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ارشاد اور فرمان اپنی کسی زوجہ محترمہ کے لیے، اپنے کسی خلفاء کے لیے، عشرہ مبشرہ کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ جو منیت کا اعزاز ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دیا تو وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی ہر دعا اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں مقبول ہوتی ہے۔ کوئی دعا رب کے دربار میں نہ مقبول اور مردود نہیں ہوتی، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص اس بندے کا متلاشی ہوتا ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہو اور وہ ہمارے حق میں دعا کر دے تاکہ ہماری دنیا اور عقبہ سنور جائے۔ تو ہم تو اللہ کے اس نیک بندے کے متلاشی ہوتے ہیں اور اس کی دعا کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں۔ اب جس کے لیے سید الانبیاء نبی دعا کریں، بہت بڑا اعزاز، پھر امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا جس کے لیے دعا کریں، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ احادیث طیبہ کے ذخیرہ میں ایک سے زائد بار یہ حدیث ملتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ جس نے، بعض میں آیا کہ اے اللہ تو حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اور ایک میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ رب کا محبوب بننا چاہتے ہیں، رب کا پیارا بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نسخہ بتلایا کہ اللہ کا محبوب اگر بننا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں۔ اور فرمایا کہ ان کی محبت، میری محبت رب کی محبت، ان کو ناراض کرنا، مجھے ناراض کرنا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل کے، مناقب کے حامل شخص۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سید عالم نے انہی دونوں شہزادگان کے لیے بھی فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بچہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، ہر چیز مثال سے واضح اور سمجھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جو ہمارے والد ہیں، ہمارے دادا ہیں، نانا ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان کے سامنے یا وہ کسی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوں، کسی مسجد کے امام و خطیب ہوں، ان کے سامنے ان کا بیٹا، پوتا، نواسا
وہ خطبہ دے رہے ہوں اس کو چوٹ لگ جائے تو خطیب صاحب امام صاحب اپنا خطبہ چھوڑ کر اپنے بیٹے نواسے پوتے کو دیکھنے نہیں جائیں گے. نماز میں بچہ آ کر شرارت کرنے لگ جائے تو قرب و جوار میں لوگ اسے ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے اور اسے دور کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھیے. حضور سید عالم شارع ہیں، اسلام سکھانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پہنچانے آئے ہیں. تو آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے ہیں اور آتے ہیں اور لڑکھڑا کر گرتے ہیں. خطبہ نماز خطبہ جمعہ ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گر پڑتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف میں مشغول ہیں. لیکن امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھتے ہیں کہ یہ گر رہے ہیں تو خطبہ چھوڑ کر، رب کا ذکر چھوڑ کر، رب کی حمد چھوڑ کر، تعریف چھوڑ کر اپنے ان شہزادگان کو سنبھالتے ہیں اور فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو مال و اولاد ہے یہ فتنہ ہے. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. یوں ہی آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدہ کی حالت میں ہیں. حضور سے زیادہ خشوع خضوع والی نماز نہ کسی نے پڑھی ہے نہ پڑھ سکتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدہ میں ہیں. سیدنا امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کو دراز فرما دیتے ہیں، سجدہ میں طوالت فرماتے ہیں. جب سیدنا امام حسین آپ کی پشت سے اتر جاتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھاتے ہیں، نماز کو پوری کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالت سجدہ میں وحی کا نزول ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے سجدہ میں درازی فرمائی، یا کون سا ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ کی حالت میں تاخیر کی اٹھنے میں؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو وحی کا نزول ہوا تھا نہ ہی کوئی اور معاملہ تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نواسے، میرے بیٹے، میرے شہزادے میری پشت پر سوار تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ جب تک یہ خود سے نہ اتریں میں سجدے کو دراز کر دوں، یا اگر میں سر اٹھا لوں تو کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچے، چوٹ نہ لگ جائے. تو میں نے اس خیال سے سجدہ میں درازی کی اور طوالت کی. محترم حاضرین، یہ نکتہ سمجھیے کہ نبی نماز میں سجدہ کی حالت میں امتی کا خیال کرے، نماز نہیں جاتی. اعلیٰ درجہ کی نماز، حضور نبی ہیں، نبی الانبیاء. سجدہ نماز کا رکن اعظم جس میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عین سجدہ کی حالت میں اپنے نواسے، اپنے بیٹے، اپنے شہزادے کا خیال کر رہے ہیں جو امتی بھی ہے. نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں جاتی. تو کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ امتی اگر نماز میں حضور کا خیال لے آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی امتی کا خیال لائے نماز نہیں جاتی، تو امتی اگر نماز میں حضور کا خیال لے آئے یا آ جائے تو اس کی نماز کیسے جائے گی؟ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور سید عالم نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کہتے بھی ہیں بعض لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور ملک اور خلافت کے اوپر یہ جنگ تھی، حق و باطل کا معرکہ نہ تھا، محض سیاسی جنگ تھی. محترم سامعین، سماعت کیجئے، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیادت دیں، دنیا میں یہ مجدہ جاں فضا سنا دیں، یہ نوید مسرت دے دیں کہ تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو، جسے جنت کی سیادت مل جائے،
اس کے سامنے دنیا کیا ہے اور دنیا کی سیادت اور دنیا کی خلافت کیا ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی سیادت مطلوب نہ تھی، اپنے نانا کا دین بچانا مقصود تھا، اسلام بچانا مقصود تھا، دین کی حفاظت مقصود تھی. دنیا داری، دنیا کی خلافت و بادشاہت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلوب و مقصود نہ تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان کہ پیدا ہوتے ہی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبریں زبان زد عام تھیں. یہ معروف ہو چلا تھا کہ آپ کا یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا. ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، رو کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے کہ ان امتی ستقتل، کہ میری جو امت ہے وہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس فرزند کو شہید کرے گی. تو ام الفضل نے عرض کی کہ اللہ کے نبی کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور فرمایا پھر جبریل اس کی شہادت گاہ کی مٹی، سرخ مٹی میرے پاس لے کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ جب یہ شہید ہو جائیں گے تو یہ آپ کو مٹی بھی دی، بعض میں آتا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو جان لینا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو محترم حاضرین و سامعین، غور فرمائیے، جس شخص کے بارے میں پیدا ہوتے ہی یہ معروف اور معلوم ہو جائے کہ اسے شہید کیا جانا ہے، آپ نے اپنا یہ جوانی کا اور لڑکپن کا عرصہ کیسے بیتا اور گزارا ہوگا، جس کو لمحہ لمحہ معلوم ہوگا کہ مجھے شہید کیا جانا ہے، مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے جانے ہیں. تو آپ کی جو شہادت کی خبر تھی وہ زبان زد عام تھی. تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں تشریف لے گئے. سارا واقعہ چونکہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے کربلا کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 72 نفوس اہل بیت اطہار کے آپ کے ساتھ شامل. 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جو تاریخ انسانی نے نہ اس سے پہلے دیکھے نہ دیکھ سکے گی. وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور پھول کی طرح سونگھا کرتے، وہ اہل بیت اطہار جن کی محبت ہم پر لازم اور ضروری قرار دی گئی، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان، اہل بیت اطہار کے بچوں کو. آپ یہ بھی اندازہ لگائیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صبر کیسا دیا، حلم کیسا دیا. آپ کے سامنے لاشیں گرتے تھے، آپ کے بچوں کے، آپ کے خانوادے کے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ ڈٹے رہے، آپ نے باطل کی بیعت نہ کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ. بہادر کیسے تھے کہ یہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب ساروں کو شہید کر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالفقار لے کے میدان کربلا میں نکلے تو یہ چاروں جانب سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، لیکن اکیلے امام حسین سورما ایسے تھے کہ لاشوں کے لاشیں ڈھیر لگا رہے تھے. کسی یزیدی میں طاقت نہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے. بہرکیف یہ واقعہ رونما ہونا تھا.
بڑی بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ستم کے ساتھ سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا امام حسین کو جو شہید کیا گیا وہ نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، سجدہ کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہ کیا، ظلم کی داستان بہت طویل ہے۔ اہل بیت اطہار کے سروں کو ان کے بدن سے جدا کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک سر جس کی پیشانی پر حضور بوسہ دیتے، جسے حضور سید عالم سونگھا کرتے، چوما کرتے، جس کے ساتھ محبت کی تلقین کیا کرتے، حضور کی یہی امت جو اپنے آپ کو امت کہلاتی ہے، حضور کے اس نواسے پر اس طرح کے ظلم و ستم ڈھاتی ہے، اسی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس آپ کے بدن سے اتار دیتی ہے۔ اور پھر بے شمار واقعہ ہے کہ وہ مختلف درباروں میں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ بہرکیف تاب نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہائلہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے جو اس واقعہ میں ایک عظیم سبق ہے وہ یہی ہے کہ باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا جائے، اسلام پر، مذہب پر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، لیکن اسلام کو، دین کو اور مذہب کو بچایا جائے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت، نماز کی حالت میں اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کی۔ یہ بھی پیغام دے دیا کہ یہ جو نماز ہے یہ رب کی وہ اہم عبادت ہے جو حالت جنگ میں بھی آپ سے معاف نہیں ہے، ساقط نہیں ہے، آپ کی جان کے درپے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ کے خانوادے کو شہید کر رہے ہیں، لیکن آپ اس حالت میں بھی رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے، رب کی عبادت سے غافل نہ ہوئے، اور عین حالت سجدہ میں اپنی جان آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں دریغ نہ کریں۔ اسلام پر اگر آنچ آئے اور ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کریں۔ یہ اصل حسینیت ہے، حسینی پیغام یہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر کے سامنے، ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ ہمیں یہ پیغام دیا کہ ظالم جابر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اسلام، مذہب، دین، اسے بلند کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے جو آئے اگر وہ باطل ہے، ظالم ہے، اس کا ظلم برداشت کر لیں گے، جبر برداشت کر لیں گے، لیکن اسلام کو بگڑنے نہیں دیں گے، اسلام کو بدلنے نہیں دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لازوال قربانی یہی درس اور پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ اس یزید پلید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو آج اسلام ہمیں اس حالت میں نہ ملتا، آج اسلام کی شکل اور ہوتی۔ تو یہ سارا مرہون منت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور جیسا کہ گزشتہ ٹرانسمیشن میں بھی میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا، دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج 9 محرم تھی اور 10 محرم شروع ہو چکا، کل 10 محرم ہے۔ جس نے آج کا روزہ رکھا وہ کل کا بھی روزہ رکھے، جس نے آج کا روزہ نہیں رکھا تو وہ کل کا اور پرسوں کا روزہ ضرور رکھے، کہ یہ فضیلتیں ہیں، پھر ملتی نہیں ہیں۔ حضور سید عالم نے فرمایا ہے کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے اسے عبادت میں، ریاضت میں، رب کے ذکر میں گزاریے، اور اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کیجیے، جتنا آپ سے ہو سکے اپنے اہل و عیال پر، اپنے کنبہ پر خرچ کیجیے۔ کہ حضور نے فرمایا، یہ شیخ محقق نے ما ثبت من السنہ میں ذکر کیا کہ جو عاشورہ کے روز اپنے گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے، رزق میں وسعت دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے تو ضرور ہم سب کو چاہیے کہ کل ہم سب اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کریں اور دیگر بھی لوگوں کا خیال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ایک بار پھر درخواست کروں گا جناب محمد حسین بشیر قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ حسینیت میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اسی پر ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، امن کا مہر ماہبی، امن کا مہر ماہبی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہے لحاظ سے جگہ میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہدایت حسین پہ عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں بھی کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل ہے بد نسب، اسی میں وہ شمار ہے، ارے دشمن ازل، ارے دشمن ازل، تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ارے دشمن ازل، ارے دشمن ازل، تم ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر میں کہ الحفیظ
گا، جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔